کہ مسلمان کو مسلمان نہیں رکھا آپ نے، اور کشمیر کا نام آتے ہی ہم تو خیر بات ہی نہیں کرتے. آج بھی اگر انڈیا اور پاکستان آج تو استھتی بہت ہی بگڑ گئی ہے. ہر بار اکڑ میں ہر بار یہ کہ اور کشمیر میں تو ان کو برباد کر دیا. فیکٹ یہ ہے. تو انڈیا کا تو خیر اتنی بڑی اکانومی ہے، خاص فرق نہیں پڑا. پاکستان تو برباد ہو گیا کہ ہم تو تمہارے لوگوں کو پیر لگا کے چلا رہے ہیں اور تم پیر تو کاٹے زندہ مار دیے. یہ بہت ہی دربھاگیہ پورن بات ہوئی ہے. جتنے لوگوں کو مارا، بچوں کو مارا، بڑوں کو مارا. کچھ لڑکے 5 دن پہلے شادی ہوئی ان کو مار دیا. 1000 لوگوں کو پیر لگایا کراچی اور اسلام آباد میں، اور اتنی تعریف ہوئی آپ انداز نہیں. اور ساتھ میں ایک کالم جے پور فوڈ پہ، تو ایک طرف ہندوستان کی برائی، ایک طرف ہندوستان کی تعریف. تو اردو نہیں بیٹھ سکے نواز کیسے پڑے گا؟ ویسٹرن ڈیزائن کا جو پیر ہے اس پہ بوجھ نہیں ہے. تو میں نے کہا صاحب ہم پاکستان آ رہے ہیں، بھلے کام کے لیے آ رہے ہیں، جے پور فٹ لگانے آ رہے ہیں، اور آپ اجازت نہیں دے رہے. آپ کا 2 سال سے ویزا نہیں مل رہا ہمیں. پہلگام میں ہوئے آتنکی حملے کے بعد میں بھارت اور پاکستان کے بیچ کے جو تعلق ہیں ان میں تناؤ بالکل اگلے چرن میں پہنچ چکے ہیں، اور ایسے میں میڈیکل ویزا پر آئے پاکستانیوں کو بھی پھر سے ان کے ملک میں بھیجنے کے سرکار نے آدیش جاری کر دیے ہیں. ایسے میں بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کئی ایسے پہلو ہیں جو ایک کڑی کا کام کرتے ہیں، اور جے پور فٹ جو اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہ ایک بڑا مہتوپورن دونوں بھارت اور پاکستان کے ملک کے عوام کے بیچ میں ایک کڑی کا کام کرتا تھا. اب اس کا کیا ہوگا، کس روپ میں پاکستان کے اندر کس طرح سے آپریٹ کر رہا ہے جے پور مہاویر وکلانگ سمیتی جے پور فٹ کے ذریعے، ان تمام مدوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں جے پور وکلانگ سمیتی کے سرویسروا ڈی آر مہتا جی موجود ہیں. بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا. دھنیواد، آپ نے سوچا میرے سے بات کرنے کا. جی، آپ کا لمبا انوبھو رہا ہے، پاکستان کے لوگوں سے آپ کنیکٹ رہے ہیں جے پور فوڈ کے ذریعے. پہلے تو یہ پہلگام میں جو گھٹنا ہوئی ہے، ٹیرر اٹیک ہوا ہے، آپ کا فرسٹ ریئیکشن میں جاننا چاہتا ہوں. یہ بہت ہی دربھاگیہ پورن بات ہوئی ہے. جتنے لوگوں کو مارا، بچوں کو مارا، بڑوں کو مارا. کچھ لڑکے 5 دن پہلے شادی ہوئی ان کو مار دیا. یہ بہت ہی گھنت کام ہے، اس سے برا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں، حیوان سے بھی آگے ہیں. اور برا ہے دیش کے لیے. تو سرکار نے کئی ڈپلومیٹک ڈیسیزن لیے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ہے کہ جو پاکستانی ناگرک ہیں 48 گھنٹوں کے اندر بھارت کو وہ چھوڑیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو میڈیکل ویزا ہے وہ بھی ان کو نہیں ملے گا. تو جے پور فٹ کا کیا کنیکشن ہے پاکستان کے لوگوں سے، اور پاکستان کے اندر کس طرح سے سروس دے رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا خیال بہت زیادہ لوگوں کے پاس میڈیکل ویزا ابھی نہیں ہے، کیونکہ بہت ریسٹرکشن تھے. اور جے پور فٹ سے تو کوئی آئے نہیں ہمارے پاس، کوئی پاکستان کا آدمی ہو جے پور فٹ لگوانا ہو، ان دنوں کوئی آئے ہی نہیں. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا تو کوئی اثر ہوگا. اور باقی جو بھارت سرکار نے کیا کیا ہے، میں تو نہ تو ڈپلومیٹ ہوں، نہ پولیٹیشین ہوں، نہ سماج سیوا میں ہوں. تو اس کے بارے میں میرا کچھ کہنا نہ جانکاری ہے پوری، نہ کچھ مطلب ارتھ ہوگا میرے کہنے کا. کراچی میں ایک این جی او کے ساتھ میں وہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جے پور فٹ کا وہاں پہ سینٹر ہے پچھلے 17-18 سالوں سے جو میری جانکاری میں آیا ہے. تو اب کیسے وہاں پہ آپ سرو کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں؟ یہ کیا ہوا، میں پہلے تھوڑا اتہاس بتا لوں کہ 2005 میں کراچی روٹری کلب کے لوگ جے پور فٹ کا نام سنا، بی بی سی نے ایک فلم بنائی تھی، دیکھی ہوگی. تو گیا ہے اور جا کے مجھے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا. وہاں جا کے چٹھی آئی، تو میں نے کہا سارا خرچہ ہم دیں گے، آپ آئیے اور ہمارے لوگوں کو پیر لگائیے. تو میں اپلائی کر دیا ویزا کا. 2 سال تک ویزا نہیں ملا. پھر قصوری ان کے فارن منسٹر تھے، وہ انسیڈنٹلی جب وہاں دلی آئے تو ایک کسی کے تھرو
ایک ان کے ساتھ لنچن میٹنگ ہوئی تو میں نے کہا صاحب ہم پاکستان آ رہے ہیں، بھلے کام کے لیے آ رہے ہیں، جے پور فٹ لگانے آ رہے ہیں اور آپ اجازت نہیں دے رہے، آپ کا 2 سال سے ویزا نہیں مل رہا ہمیں، ہائی کمیشن نہیں دیتا ہے، تو جے پور فٹ کیا کرے گا؟ میرے پاس تو امریکہ سے پیر آتے ہیں، انگلینڈ سے آتے ہیں اور جرمنی سے آتے ہیں، اور جے پور کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اجازت دیں تو کچھ کڑوی بات کہہ دوں؟ کہاں ہاں؟ میں نے کہا جس پاکستانی مسلم ایمپیوٹی کا آپ پیر لگوا رہے ہیں نا جرمن، اس کا کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ میں صاحب ویسٹرن ڈیزائن کا جو پیر ہے اس میں یہ لوچ رہی ہے ایڑی پر، تو اکھڑو نہیں بیٹھ سکتا، تو اکھڑو نہیں بیٹھ سکتا، نماز کیسے پڑے گا؟ ویسٹرن ڈیزائن کا جو پیر ہے اس پہ بوچھ نہیں ہے، اور دوسرا جوتا پہننا ضروری ہے ویسٹرن ڈیزائن میں، جے پور فٹ میں جاؤ تو پہنو، چاہو تو مت پہنو، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ تو میں نے کہا صاحب آپ نے ایسا انجام کیا پاکستان کے مسلم ایمپیوٹی کا کہ وہ نہ تو مسجد میں جا سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا، آپ نے اس کو مسلمان نہیں رکھا، گولی کی طرح لگاؤ۔ میرے سامنے ٹیلی فون کیا ہائی کمشنر کو، اس وقت باسط ہے نا، وہ بہت اینٹی انڈین ہے، بہت اینٹی انڈین ہے، وہ اس وقت ہائی کمشنر تھے، مل گیا 2-3 دن میں ویزا مل گیا، ہم گئے، 1000 لوگوں کو پیر لگائے کراچی اور اسلام آباد میں، اور اتنی تعریف ہوئی آپ انداز نہیں کریں۔ مطلب لوگ کہنے لگے کہ بھائی ہندوستان تو گجب کی اچھا، ہمارا ایک نیم تھا جب بھی کہیں باہر جاتے ہیں تو ایک تو دھرم کی بات نہیں کرتے اور ایک راجنیتی کی بات نہیں کرتے، ہمارا لینا دینا نہیں سماجی کام میں، ہم گھر بچڑے بڑے نہیں تو وہاں اگر بات کرو آپ تو سوال تو اٹھتا ہی کشمیر کا، میں نے کہا بھائی ہمارا کوئی لین دینا نہیں ہے، یہ پولیٹیشینس کا کام ہے، راجنیتاؤں کا کام ہے، ہمارا ہم سے مت پوچھو۔ لیکن وہاں پہ جی پھر انہوں نے کہا اتنی پرشنسا ہوئی وہاں، اس وقت نیوکلیر ٹریٹی انڈیا نے کی تھی 2008 میں، یا جب بھی ہوئی تھی، تو ایک طرف اس کے خلاف بڑے بڑے آرٹیکل پاکستان کے نیوز پیپرز میں، اور ساتھ میں ایک کالم جے پور فٹ پہ، تو ایک طرف ہندوستان کی برائی، ایک طرف ہندوستان کی تعریف۔ ایک مہیلا وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کی جو اس کی مدر، وہاں کیمپ تھا ہمارا کراچی میں، تو سنا وہ راجستھان میں جنمی اور پاکستان میں چلی گئی، پارٹیشن تب 80 سال پرانی تھی، بوٹی تھی، وہی دیکھنا ہے 50% ہوئی، مجھے کہا بیٹا میرا جیور لے جا، میں کیا کروں گا کہ نہیں، ہندوستان میں جا کے بھیج دینا، پیر لگا دینا۔ آنسو آ گئے، ہمارا نہ ہندوستان تھا نہ پاکستان تھا، نہ ہندو تھا نہ مسلمان تھا، انسانیت تھی، لانے کا سوال نہیں تھا، الگ بات ہے۔ تو ایسی بہت گھٹنا، پھر انہوں نے کہا صاحب پرماننٹ سینٹر کھولو، میں کہا ہم تو کھول نہیں سکتے، تو لوگوں کو ٹرین کیا، دوسری ٹیم بھیجی، کراچی میں سینٹر ہے، پہلی بار ہندوستان کی کسی سنستھا کا ہندوستان کا نام لکھا ہے، ہاسوا، کراچی سینٹر کا نام ہے ہاسوا، لوکل جو سنستھا ہے روٹری کلب کراچی، اور PMBSS جے پور فٹ جے پور، جے پور مطلب ہندوستان کے کسی شہر کا ہے، آدمی کا ہے، کسی کا نام پہلی بار آیا ہے، یہاں سے پھر مٹیریل کیسے جاتا تھا پہلے، اب تو ٹرین بند ہو گیا کئی عرصے سے، تو جا نہیں سکتا، تو بہت پریشان ہے وہ، کیونکہ آپ چائنا سے منگاتے ہیں پیر، مڑتے نہیں ہیں، ویسٹرن ڈیزائن کے ہیں، تو نماز کیسے پڑھے، مسجد میں کیسے جائے؟ ایک قصہ وہ بھی ہے کہ مطلب ہندوستان کا جیسچر ہے وہ نظر آتا ہے کہ جس میں 71 کے جو وہاں پہ جو آرمی کے جو جوان تھے جو شامل ہوئے تھے ان کو بھی جے پور فٹ لگا جو ہندوستان کے خلاف لڑے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ گھٹنا ہے، میں کراچی سینٹر میں بیٹھا نہیں، اسلام آباد میں تو بیٹھا ہوا تھا، مریض تھے، ایک آدمی آیا دونوں پیر کٹا ہوا، سوال پوچھا میں نے بھائی کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، کیسے، کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا؟ مجھے لگا وہ صحیح نہیں بول رہا ہے، باڈی لینگویج سے پیر لگا دیے،
2 दिन बाद फिर आया, मैं वहीं बैठा हुआ था और मैं कहा पैर ढंग का नहीं बना क्या? कि नहीं साहब बहुत अच्छा बना, दे चल के आया हूँ ना। फिर कैसे आया? तो साहब उस दिन आपने सवाल पूछे, मैंने सही जवाब नहीं दिए। मैंने कहा आज बता दो। तो साहब मैं तो पाकिस्तान की फौज का आदमी हूँ था। मैंने कहा हमें फर्क नहीं, हम तो पैर लगाने आए हैं, पैर कटा उसको देखते हैं। तो साहब उससे आगे बताऊँ, मैं तो कारगिल में आपकी फौजों के सामने लड़ा और आपकी तोपों ने मेरे पैर उड़ा दिए और आपने पैर दे दिए, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। पीछे एक अखबार वाला बैठा था, मुझे मालूम नहीं था, उसने नेक्स्ट डे अखबार में छाप दिया वहाँ कि देखो ये कैसी विडम्बना, सी what an irony. These Indians had his leg chopped off, these Indians have provided limbs. कराची सेंटर ने अब तक करीब 34,000 पैर लगा दिए साहब। सबसे रेस्पेक्टेड इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तान में तो जयपुर फूट है। और ये जो कि टेररिज्म का जो माहौल बढ़ता है तो खास तौर से मानवता के जो काम हैं खास तौर से वो सबसे ज़्यादा पहला इम्पैक्ट उस पर आता है। तो आप इस पर क्या कहिएगा, मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट और जिस तरह से कश्मीर के ऊपर कि पता नहीं जनहित का काम हो, उसको रोके कोई, तो उसके लिए क्या कहा जाए? उन लोगों का भला, अब ट्रेड बंद हो गया, किसका नुकसान हुआ? हमें क्या फर्क पड़ा? उनके लोगों को नुकसान हुआ। मैंने कहा साहब, जैसे आपने कहा ना कि मुसलमान को मुसलमान नहीं रखा आपने, तो अच्छा उसके पहले भी पाकिस्तान में ऑफिशियल ट्रिप की वजह से कई बार गया पाकिस्तान। तो व्यक्तिगत लोग बहुत अच्छे हैं, और कश्मीर का नाम आते ही हम तो खैर बात ही नहीं करते, एकदम उछल जाते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, समझ ही नहीं आता किस तरह की लीडरशिप है वहाँ की। लोगों का भला नहीं सोचते। ट्रेड बंद करके किसको नुकसान हुआ? हाँ, दवाइयाँ नहीं है वहाँ। उस वक्त भी जब हम थे वहाँ तो मेरे ख्याल है दवाइयों की कीमत 3 के 4 गुना या 5 गुना ज़्यादा थी। गाड़ियों की कीमत पता नहीं कितनी गुना ज़्यादा। आज भी अगर इंडिया और पाकिस्तान, तो बात आज तो स्थिति बहुत ही बिगड़ गई है, पर अगर ट्रेड हो तो पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन वो कम हो जाए। बेवकूफ़ लोग हैं, हर बार अकड़ में, हर बार ये के, और कश्मीर ने तो उनको बर्बाद कर दिया। फैक्ट ही है, वो अगर इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर में नहीं लड़ते तो इंडिया का तो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, खास फर्क नहीं पड़ा, पाकिस्तान तो बर्बाद हो गया। जयपुर फोर्ट एक तरह से इस पूरे कॉन्टिनेंटल में एक सॉफ्ट पावर के रूप में इंडिया का सामने आया है, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम मदद करते हैं। पाकिस्तान के अलावा और कहाँ कहाँ जयपुर फोर्ट है वो सराउंडिंग कंट्रीज में जा रहा देखिए आपको आश्चर्य होगा, अफगानिस्तान 5 बार मैं गया हूँ रिटायर होने के बाद। मैं 2000 में रिटायर हो गया, कलेक्ट चेयरमैन से भी था, पहले डिप्टी गवर्नर था। इतनी इज्जत है वहाँ, आप अंदाज नहीं कर सकते हो। शायद फिर हमें जाना पड़े। लड़ाई की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, अलग बात है। पाकिस्तान में 2 कैंप किए, इराक में 3 कैंप किए, सीरिया में 2 कैंप किए, लेबनान में 2 कैंप, 3 कैंप किए। ये पैलेस्टाइन में लड़ाई शुरू हुई उसके 3 महीने पहले मैं वहाँ था, हमने 450 पैर लगाए वहाँ। सिरालोन जब बहुत झगड़ा था और टीम फंस गई, रोंडा, सूडान, कम से कम 10 देश ऐसे आपको बता सकता हूँ कि जो सबसे खतरनाक देश, और वहाँ हमने काम किया। और इंसानियत का काम है। अब ये तो पॉलिटिक्स के काम है, डिप्लोमेसी के काम है।
یہ چونکہ انٹرویو حالانکہ جو پاکستان اور جو پہلگام میں گھٹنا کرم ہوا ہے اس کی پشت بھومی میں ہو رہا ہے، لیکن آپ سے پھر بھی سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ موقع ہے، جے پور فوڈ جو تمام ویور ہیں ان کو سنکشیپ میں اگر بتا سکیں کہاں سے یہ شروعات ہوئی، فرسٹ کنسیپٹ آپ کا کیسے دماغ میں آیا؟ دیکھیے میں 69 میں کلیکٹر تھا، میں نے آئی ایس جوائن کی تھی 1961 میں، تو 8 سال بعد میں کلیکٹر جیسلمیر تھا، بھینکر اکال تھا، مسٹر گاندھی بتا رہی وہاں، اور پروموشن ہوتے گئے، تو آج بھی مجھے کوئی پوچھے، اچھا وہاں میرا پیر ٹوٹ گیا، بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا، پیر کے 40 ٹکڑے ہو گئے، ڈاکٹر سمجھا میں بچوں گا نہیں، میری دوسری زندگی ہے، پیر کاٹنا پڑے گا، وہ بھی بچا لیا، جان بھی بچی اور پیر بھی بچا، وہاں پر اسپتال میں رہا 5 مہینے میں، پہلے جودھ پور میں رہا، جیسلمیر سے جودھ پور لائے، پوکھرن کے پاس ہوا، پھر جودھ پور سے جے پور شفٹ ہوا میں، 5 مہینے رہا، اس کو خیال آیا، مہاویر کو پڑھا، کہتے ہیں سب کو سکھ چاہیے، کوئی دکھ نہیں چاہتا، سکھ دو، مہاتما گاندھی کا بھجن ہے نا، ویشنو جنتو تینے کہ یہ پیر بنائی جانے رہے، پھر البرٹ شائزر ہے، مدر ٹریسا سے بڑا آدمی گنتا ہوں میں، کانگو میں کام کیا انہوں نے، نوبل پرائز ملا ان کو بھی 53 میں، ایسا گجب کا آدمی تھا صاحب، کرسچن پریسٹ، اور کانگو میں رہے، اور شاکاری کرسچن پریسٹ، اور انڈین فلسفی کی کتاب لکھے، بہت مشہور کتاب ہے ڈیولپمنٹ آف انڈین فلسفی، تو اس کا ایک بہت بڑا سینٹینس تھا، کوٹ تھا کہ لیٹس جوائن دی فریٹرنیٹی آف دوز ہو بیئر دی مارک آف پین، ان کی جماعت میں شامل ہوئی جن کے دل میں درد ہے، تو 3 4 لوگوں نے بہت، اس وقت بستر میں پڑا تھا، اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، پیر اوپر سر نیچے 5 مہینے سے، تو وہ اس وقت یہ خیال آ گیا کچھ کرنا چاہیے، میرا پیر کرتا مجھے انگلینڈ امریکہ گورنمنٹ بھیج دیتی، اور میرا ڈرائیور کا پیر کرتا تو، راہگیر کا پیر کٹ جاتا تو وہ کہاں جاتے، اس میں بہت کم فیسلٹیز تھی، اور پیسے تھے بھی تو بہت پیسے لگتے تھے، اور اب ایک سول سروینٹ این جی او کیسے بنا ہے، تو 75 میں دماغ میں یہ آئیڈیا چلتا رہا کیسے کرے، میرے چیف منسٹر جوشی جی تھے، اور میں سیکرٹری چیف منسٹر تھا، ہردیو جوشی، تو مہاویر نروان ورش بھی آیا 2500 میں، تو انہوں نے پرمیشن دے دی، تو چھوٹے روپ میں شروع ہوا، 59 لم لگائے فرسٹ ایئر میں، لاسٹ ایئر میں 40,000 پیڑ لگائے، آپ آشچریہ کریں گے، ساری دلی میں ساری گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس، سارے پرائیویٹ ہاسپٹلس، سارے این جی اوز اور سارے مینوفیکچرر مل کے 4,000 پیڑ نہیں بنا سکتے، سوری 1,500 پیڑ نہیں بنا سکتے، اور دنیا میں کوئی 4,000 پیڑ نہیں بنا سکتا ایک سال میں، ہم نے 40,000 بنائے، اور ایک سے 1 روپیہ نہیں لیا، پھر کیلیپر شروع کر دیا بنانے، پھر ویل چیئر دینی شروع کر دی، سائیکلیں دینی شروع کر دی، کلچز دینی شروع کر دی، ہیئرنگ ایڈ، پچھلے 1 سال میں 1,50,000 لوگوں کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا، اور اب تک 24 لاکھ لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر دیا، 24 لاکھ، اور آپ کو پرسنتا ہوگی سن کر کہ ایک سے 1 روپیہ نہیں لیا آپ نے، لوگ کہہ رہے ہیں زندہ کیسے ہو، اور میں نے کہا غریب کی مدد کرو، فری کرو، اور بغیر ایجنڈا، وہ بھی ضروری ہے کہ آپ کی پرسنل پبلسٹی کرا دو تو دنیا مدد کرے گی، آپ آشچریہ کرو، ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہاں سے آتا ہے روپیہ، آپ مطلب ایسے انوبھو ہے آپ انداز نہیں کر سکتے ہو، تو کام بہت بڑھ گیا، پھر ہم نے کہا بھائی غریب کو کوئی چیز تو اچھی دینی چاہیے، ایسا نہیں کوئی مفت میں دے رہے ہو تو کوئی چیز پکڑا دو، تو دنیا کے جو ٹاپ موسٹ انسٹیٹیوشنس ہیں ٹیکنالوجی کے، MIT، اسٹینفرڈ، وہ ہمارے پارٹنرس ہیں ٹیکنالوجی میں، آشچریہ کرو گے آپ، اسٹینفرڈ میں ایک نیا جوائنٹ بنایا گھٹنے کے اوپر، اس کے پیر کٹے، کچھ جے پور نہیں کہتے ہیں، ہمارا کولابریشن تھا ان سے، فری، ٹائم میگزین US ہے، بہت ہندوستان کے پرتی سہانبھوتی نہیں رکھتا، وہ اس نے کہا کہ جے پور نی جو ہے
وہ دنیا کے 2009 کے 50 بیسٹ انوینشن سب طرح کے اس میں ایک ہے. پھر کہا کہ اس کی کاسٹ ہے $20. انہوں نے ڈیولپ کیا. امریکہ میں ایسا جوائنٹ لینا چاہو تو اس کی کاسٹ ہے $10,000. 500 گنا ہم سستے ہیں. اور 35,000 پیر لگا ایسے جوائنٹ لگا دیے ہم نے گھٹنے کے اوپر مفت میں. وہ $20 بھی کاسٹ ہماری ہے, مریض کی نہیں ہے. تو پھر آئی آئی ٹی جودھپور سے ہمارا سمپرک, آئی آئی ٹی بامبے سے سمپرک, ہمارا یہ امریکن ہاتھ کا ڈیولپمنٹ ہے سانتا کلارا یونیورسٹی یو ایس اے. تو ٹیکنالوجی پہ لیٹسٹ اب جاپانیز ٹیکنالوجی آ گئی. سب کہہ رہے ہیں ڈیجیٹائز کرو, 3D پرنٹنگ کرو. تو ہم نے شروع کر دیا پارٹلی, اور 1000 بنا دیے آدھے ساکٹس. ہندوستان میں کسی نے 10 بھی نہیں بنایا آج. تو ہمارا ایک یہ بھی ہے صاحب کہ سیوا کرو, فری کرو, ٹیکنالوجی بڑھاؤ اور زیادہ سے زیادہ بڑھاؤ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بہت یوز ہو رہا ہے, تو یہ اس کا نیکسٹ لیول نیکسٹ فیوچر کیا تھا؟ جیسے ابھی ہم نے جاپانیز ٹیکنالوجی 3D پرنٹنگ کی لی تو اس میں 1000 کیس ہمارے ہو گئے. تو وہ ماڈلنگ ہوتا ہے اس سے. تو جاپانیز سے ہم نے کہہ دیا, وہ لا رہے ہیں 1000 کیس ہونے کے بعد وہ ماڈلنگ. تو اس میں جیسے ہی پیشنٹ کا وہ آیا ڈائمینشن تو اس کے حساب سے بنا دے گا. تو دیکھیے ہمارا ریکارڈ ہے 24 لاکھ لوگوں کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے. اتنا زبردست ڈیٹا ہے, دنیا میں کسی کے پاس نہیں. تو اس کو بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کیسے یوز کریں. تو اس میں ہے آلریڈی ہماری ٹیکنیکل کمیٹی نے ڈسکس کر لیا کیسے کریں, اور سوچ رہے ہیں کہ ایک کمیٹی بنائی ہے, سب کمیٹی اور کر رہی ہے اس میں. تو ہمارا میں نے آپ سے کہا نا کہ سائنس اور سروس ان کا سمنوے ہونا چاہیے. بات چیت کا اسی روپ میں واپس کی کیا میسج آپ دینا چاہیں گے پاکستان گورنمنٹ کو؟ پولیٹیکل چینل تو ہے ہی, ڈپلومیسی تو ہے ہی, لیکن آپ جیسے جو سوشل ورک کر رہے ہیں پورے اس کانٹیننٹل کے اندر, تو آپ کا کیا میسج ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہم تو تمہارے لوگوں کو پیر لگا کے چلا رہے ہیں, اور تم پیر تو کاٹے زندہ مار دیے. انسانیت رکھو. اسی سے دیش آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ میں ڈی آر مہتا جی. اور جے پور فٹ نے کس روپ میں پاکستان کے اندر لوگوں کے من میں امید جگائی, اور وہاں سے بدلے میں ہمیں کیا ملا, یہ جے پور فٹ کی اگر آپ پوری کہانی دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بھارت ہے وہ کس روپ میں اپنے پڑوسی ملک اور پوری دنیا کے لیے کام کرتا ہے. اور اس کے بدلے میں اگر ہمیں پہلگام جیسی گھٹنائیں ملتی ہیں تو درد ہر ہندوستانی کے دل کے اندر ایک درد اٹھنا لازمی ہے. اور ڈی آر مہتا نے بہت خوب کہا ہے کہ ہم تو آپ لوگوں کے کٹے پیر ہے وہ جوڑ رہے ہیں, اور آپ ہماری پیر کاٹنے میں لگے ہیں, آپ ہمارے لوگوں کی جان لینے میں لگے ہیں. بہت بہت شکریہ سر ہم سے جڑنے کے لیے. سہیوگی افضل خان کے ساتھ وشال سوری کانت, پنجاب کیسری ٹی وی, جے پور.